اور اگلے مسائل میں رہیں گے انس مولانا ظہور۔ خباب کے لیے کچھ انعام موصول ہوا ہے۔ عربیہ اول کی طرف سے 500 روپے اور ایک پیکٹ آیا ہے۔ خباب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر جلسہ، حاضرین مجلس اور اپنے گھر پر آن لائن میری گفتگو کو سننے والے ناظرین کرام، آج کی اس پرنور بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے علماء دیوبند کی خدمات اور ہماری ذمہ داریاں۔ حضرات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ علماء دیوبند کی خدمات اس روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ تاریخ اس کی شاہد ہے کہ علماء دیوبند نے ہر لائن سے اپنی خدمت کو پیش کیا ہے، چاہے وہ دنیاوی کسی لائن کی خدمت ہو، چاہے دینی کسی لائن کی خدمت ہو، علماء دیوبند کسی میدان میں پیچھے نہیں رہے۔ اگر آپ اٹھائیں گے، سب سے پہلا مسئلہ ہمارے ملک کے اندر جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا، جب انگریزوں نے ہمارے ملک کے اندر اپنا جارحانہ قبضہ کر لیا، تو علماء دیوبند نے ان کے خلاف بغاوت کرنے میں سب سے پہلے اپنا ہاتھ بٹایا۔ علماء دیوبند سب سے پہلے باطل انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے اور علماء دیوبند نے ایک فتویٰ صادر کیا کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ انگریز کی پیروی کرنا حرام ہے۔ علماء دیوبند نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور علماء دیوبند نے سب سے پہلے باطل انگریز کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ علماء دیوبند ہی کے وہ شیخ سوار ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس دیوبند کی بنیاد رکھی ہے۔ یہی شاملی کے میدان میں انگریز کے خلاف لڑے۔ یہی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ساتھی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جنہوں نے مولانا قاسم نانوتوی کا ساتھ کل شاملی کے میدان میں دیا تھا۔ علماء دیوبند ہی کے فرزندوں میں سے ایک فرزند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور انہی کے ایک شاگرد مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن دونوں نے مالٹا کی جیل کاٹی، مالٹا کی جیلوں میں اپنی راتیں کاٹی، لیکن باطل انگریز کے سامنے کبھی جھکے نہیں، کبھی اپنے دین کا مسئلہ چھوڑا نہیں، کبھی اپنے ملک کو چھوڑا نہیں۔ اسی ملک کی مٹی میں مر مٹ گئے، لیکن باطل کے سامنے کبھی اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ علماء دیوبند کی بات اگر ہم دینی خدمات میں کریں تو یہی وہ علماء دیوبند ہیں جن کا ایک فرزند مولانا الیاس دہلوی ہے کہ جب امت کے دین کا مسئلہ آیا تو مولانا الیاس دہلوی نے اپنے اکابرین کے طریقوں پر چلتے ہوئے امت کے کلمہ نماز کو صحیح کیا۔ انہی فرزندان دیوبند میں سے ایک فرزند کا نام مفتی کفایت اللہ دہلوی ہے کہ جب وقت آیا انہوں نے امت کے حرام و حلال کو صحیح کر کے بتایا، امت کو صحیح حرام کیا ہے، صحیح حلال کیا ہے، اس بات کا علم بتایا۔ اگر وقت آیا کتاب اللہ کے سمجھانے کا، حدیث نبوی کے سمجھانے کا، تو یہی فرزندان دیوبند میں سے ایک فرزند ہے مولانا سید حسین احمد مدنی، جنہوں نے روز رسول کے سامنے بیٹھ کر درس بخاری دیا، جنہوں نے حدیث کا درس کل روز رسول کے سامنے بیٹھ کر دیا تھا۔ آج حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے فرماتے ہیں قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قول ھذا صاحب القبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی علماء دیوبند ہے جنہوں نے اپنی قربانیوں کو پیش کیا تو آج ہم اس ملک میں چین و سکون سے جی رہے ہیں۔ حضرات، ذرا آئیے ہم اپنی بھی کچھ حالت پر غور کریں۔ ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے اکابرین نے یہ قربانیاں انجام دی، لیکن کیا ہم بھی اپنے اکابرین کے طریقوں پر چلنے والے ہیں؟ کہ ہم نے بھی اپنے اکابرین کے طریقوں پر چلنے کا حق ادا کیا؟ کہ ہم نے بھی اپنے اکابرین کی کچھ عزت کو باقی رکھا؟ نہیں، ہم تو بس زبانی لب کشائی کرنے والے بن گئے، ہم نے عمل کا جامہ اس بات کو نہیں پہنایا۔ ہمارے اکابرین نے جہاں باطل کے خلاف مقابلہ کیا، وہیں آج کے زمانے ہم دیکھتے ہیں کہ امت کا ایک طبقہ ایک حصے میں جل رہا ہے، وہ لڑ رہا ہے، ان کی عورتوں کی عزت پامال کی جا رہی ہے، ان کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے بوڑھوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اور آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر مزے اڑا رہے ہیں۔ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم وہاں جا کر لڑ نہیں سکتے تو کم سے کم باطل کی اشیاء کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم سے وہ بھی نہیں ہو رہا۔ سچے مسلمان تو وہی رہ گئے جنہوں نے اپنے اکابرین کی تاریخ کو دہرایا اور باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، اور آج ہم یہاں پر بیٹھ کے مزے اڑا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اکابرین کی تاریخ کو پڑھیں اور اس اکابرین کی تاریخ
ان اکابرین کی تاریخوں پر عمل کرنے والے بنے. یہی نہیں کہ ان اکابرین کی تاریخ کو بس مکتب و مدرسے تک نہیں بلکہ ہر لائن سے اکابرین کی تاریخ کو پڑھے. اکابرین جب میدان میں آئے تو ان کا کیا کردار تھا, اکابرین جب مسجد کے مصلی پر آئے تو ان کا کیا کردار تھا, اکابرین جب میدان میں آئے تو ان کا کیا کردار تھا. انہی اکابرین نے جب مدرسہ سنبھالا تو ان کا کیا کردار تھا. ہمیں چاہیے کہ اکابرین کی تاریخ کو پڑھتے رہے, لیکن ہمارا حال تو یہ ہو گیا کہ ہم بس نام کے مسلمان رہ گئے, ہم بس نام کے اکابرین کی تاریخ کو پڑھنے والے رہ گئے. ہمارے اعمال پورے ان سے خلاف ہے. ہمارے اعمال تو آج یہاں تک ہے کہ مسلمانوں, اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز تک ہمارے اندر 100% زندہ نہیں ہے. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو رات کو لیٹ سوتے ہیں, صبح فجر غارت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے اکابرین یہ تھے جنہوں نے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑا, ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور ہم آج کہتے ہیں ہم ان اکابرین کے بعد والے ہیں, لیکن ان اکابرین کے طریقوں پر چلتے نہیں ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں سنت نبوی اچھی نہیں لگتی, ہمارے چہروں پر ہمیں داڑھیاں اچھی نہیں لگتی, ہمارے لباس دیکھیے ہمارا لباس کس طرح کا ہو گیا. ہمیں آج نبی کا لباس اچھا نہیں لگتا, ہمیں آج صحابہ کی سنت اچھی نہیں لگتی, بلکہ آج ہمیں وہی باطل انگریز کا لباس اچھا لگتا ہے. ہمارے ٹکنے, ہمارے کپڑے ہمارے کہاں تک جاتے ہیں. عورتوں کو حکم ہے کہ اپنے سطر کو چھپاؤ, مردوں کو حکم ہے کہ اپنا لباس ایک حد میں رکھو, لیکن آج عورتوں نے مردوں والا لباس اختیار کر لیا, مردوں نے عورتوں والا لباس اختیار کر لیا. عورتوں کو حکم تھا کہ اپنے جسم کے ہر ایک اعضاء کو چھپاؤ, لیکن عورتوں نے شارٹ پہننا شروع کر دیا. اور مردوں کو حکم تھا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار فرما کر میرے نبی نے فرما دیا کہ ٹخنوں کو کھلا رکھو, لیکن آج مرد ہے کہ ٹخنوں سے نیچے ان کے پیجامے جا رہے ہیں. ہمیں حد ہے بے شرمی کی, ہم کس حد تک گر گئے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اکابرین کی تاریخ کو دہرائیں, اپنے اکابرین کی تاریخ کو پڑھیں, اپنے اکابرین کی تاریخ پر چلنے والے بنے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر میدان میں ثابت قدم رکھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہو, اتنا سخت نہیں کہنا چاہیے, دین تو آسان ہے. اللہ نے فرمایا دین یسرن, دین بڑا آسان ہے. لیکن میں کہتا ہوں کوئی لاکھ روٹے, ہزار بگڑے, غضب میں آئے یا دل ملائے, کسی کے روکے وہ حق کا پیغام کب رکا تھا جو اب رکے گا. ہم کہیں گے اور آخری سانس تک کہتے رہیں گے, جو حق ہے وہ حق ہے, جو باطل ہے وہ باطل ہے. ہر ایک کو حق کے اوپر جمنا ہوگا, جو حق سے ٹکرائے گا وہ مٹی میں مل جائے گا. حق کے سامنے باطل کل نہیں ٹکا تھا تو آج بھی نہیں ٹکے گا, اور انشاءاللہ صبح قیامت تک نہیں ٹکے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکابرین کی تاریخ کو پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ موصوف نے بڑی ہمت کے ساتھ تقریر پیش کی. اس کے بعد میں دعوت خطابت دیتا ہوں اولیاء کے ایک طالب علم عزیر کو.